بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ اجلاس کے شروع میں، اس کارروائی کے شروع میں جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھیں، آپ میں سے بعض جانتی ہوں گی کہ نکاح پر کی جانے والی آیات میں سے ایک آیت میں شامل ہے۔ وہاں جو مختلف آیات قرآن کریم کے مختلف حصوں میں سے لے کر تلاوت کی جاتی ہیں، ان میں سے ترتیب کے لحاظ سے جو آخری آیت ہے، یہ جو تلاوت کی گئی آیات ہیں جو آپ کے سامنے آج پیش کی گئی ہیں اس وقت، اور ترتیب کے لحاظ سے سورہ حشر کی آیات میں سے پہلی آیت ہے۔ جیسا کہ اس کا ترجمہ بھی آپ سن چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کا حکم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اپنے قلب پر بھی نظر رکھو۔ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو دل میں قائم ہو تو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ پہلا مصرع حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ترتیب فرمایا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، یعنی ہر نیکی کی جڑ تقویٰ ہے۔ اس پر فوراً ہی آپ کو الہام ہوا اگلا مصرع کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ انسانی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ اور موڑ وہ ہے جب وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کا ایک اہم کردار ہے، یعنی شادی کا بندھن۔ شادی کا بندھن بھی ایک اہم موقع ہے، چاہے وہ دنیا دار کی شادی ہو، کسی بھی مذہب رکھنے والے کی شادی ہو، یا لا مذہب کی شادی ہو، یا خدا تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے کی شادی ہو۔ ہر ایک کے لیے یہ موقع ایک اہم موقع ہوتا ہے، اور خاص طور پر اسلامی تعلیم پر عمل کرنے والے کی شادی کی اہمیت جو ہے وہ تو بہت مختلف ہے دنیا داروں سے۔ دنیا دار تو شادی کے لیے دنیاوی باتوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ آج کل کے اس مغربی عصر کے معاشرے میں یا نام نہاد آزاد معاشرے میں
جو گو کہ آسٹریلیا مغرب میں نہیں مگر پھر بھی مغرب کا اثر ہے، انہی قوموں میں سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ایک آزاد معاشرہ ہے۔ آزادی کے نام پر عجیب عجیب قوانین بنا لیے گئے ہیں۔ آزادی سے شادی سے پہلے ہی ایک میل جول ہوتا ہے، جو آزادی کے نام پر بے حیائی تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ اسلام اس چیز سے منع فرماتا ہے۔ کسی بھی قسم کی دوستیاں، کسی قسم کے تعلقات، اور یہ جو جہاں رسم ہے اس کا اثر بعض دفعہ ہمارے بچیوں اور لڑکیوں پر بھی ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی۔ یہ ساری غلط چیزیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جو نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، تو مردوں کو فرمایا نہ تم دولت دیکھو، نہ تم لڑکی کا خاندان دیکھو، نہ تم اس کی شکل اور خوبصورتی دیکھو، ہاں اگر دیکھنا ہے تو دینداری دیکھو کہ لڑکی اور عورت دیندار ہے کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام موقعوں کے لیے جن آیات کا انتخاب فرمایا، اس میں نکاح، جو جیسا کہ میں نے کہا انسانی زندگی کا ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے، اس کے بندھن کے اعلان میں بھی یہ آیات مسنون ہیں، تلاوت کروائی، جن میں 5 مرتبہ تقویٰ کا ذکر ہے۔ گویا انسانی زندگی میں مرد اور عورت کا بندھن دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نیک نسل چلانے کے لیے اور نیک خاندانوں کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ دنیا والے تو دنیاوی خواہشوں کے باتوں کی خواہش کرتے ہیں، کس طرح بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دولت نہیں دیکھتے، جو خاندان نہیں دیکھتے، خوبصورتی دیکھتے ہیں، بعض خوبصورتی نہیں دیکھتے، بعض اور باتیں ان کے مد نظر ہوتی ہیں، لیکن دین بہرحال اکثریت کے مد نظر نہیں ہوتا، کسی دنیا دار کے۔ لیکن ایک دیندار کے لیے یہ حکم ہے کہ تم دین مد نظر رکھو۔ بے شک ہم کفو ہونے کا بھی ذکر ہے، جس میں بہت سارے پہلو دیکھے جاتے ہیں، لیکن ہم کفو میں بھی تقویٰ اور دین پہلی شرط ہونی چاہیے۔ بس جب یہ چیزیں ہیں تو لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی اپنے دینی پہلو کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو تعلیم دی ہے اور بے تحاشا احکامات دیے ہیں، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ کس طرح ان احکامات پر عمل کروانا چاہتا ہے۔ یہ چیز دین ہے، اور اگر اس پہ قائم ہوں گے تو رشتے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر دیر پا ہوتے ہیں، اور نہ صرف رشتے دیر پا ہوتے ہیں بلکہ آئندہ نسلیں بھی نیکیوں پر قائم ہونے والی ہوتی ہیں۔ جماعت میں بھی جو رشتوں میں دراڑیں پڑنے کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہر جگہ دنیا میں، یہاں بھی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو مذہب سے دور ہٹے ہوئے لوگوں کی نقل کرتے ہیں، آزادی کے نام پر سمجھتے ہیں کہ لوگ بہت آزاد ہیں اور جو چاہے کریں، یہ آزادی ان کا حق ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بعض حدود رکھی ہیں،
قرآن کریم ایک ایسی مکمل کتاب ہے اور ایسا ضابطہ حیات ہے جس میں ہر پہلو کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمایا ہے، اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو ایک انسانی زندگی گھر کے معاشرے سے لے کے بین الاقوامی سطح تک ایسی امن پسند اور محبت اور پیار سے بھری زندگی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال تقویٰ سے دور ہٹنے کی وجہ سے یہ لوگوں کی نقل بھی شروع ہوئی ہے۔ اگر تقویٰ دل میں ہو تو کبھی یہ دل میں خیال نہ پیدا ہو کہ ان لوگوں کی آزادی جو ہے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے اور اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ آزادیاں ایک حد تک آزادی ہے، لیکن آزادی کی حدود ہیں۔ بے محابہ آزادی جو ہے اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ بس اگر ایک مسلمان رہنا ہے، اگر احمدی مسلمان رہنا ہے تو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہماری آزادی کی حدود ختم ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے لڑکے اور لڑکیاں تقویٰ کو معیار بنا لیں، نیکی اور تقویٰ کی شادی کو معیار بنا لیں، تو نہ صرف یہ کہ ذاتی اختلافات ختم ہو جائیں گے، ذاتی طور پہ خاندانوں میں بھی اور اپنے ذات میں بھی ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، بلکہ جماعتی انقلاب بھی پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکامات میں یہی فرمایا ہے کہ اس دنیا کی خواہشات کو اپنی ترجیح نہ سمجھو، بلکہ اس دنیا کی فکر کرو۔ اس آیت میں بھی یہی ذکر ہے کہ اپنے کل کو دیکھو جو ہمیشہ کی دنیا ہے، جس سے تمہاری عاقبت بھی سنورے گی اور تمہاری نسل کی عاقبت بھی سنورے گی۔ اس بات پر غور کرو کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر جان یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے۔ اب اس کل کے بھی دو مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس شادی کے بندھن میں جو تلاوت کی گئی ہے اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اس بندھن کو آسن رنگ میں قائم کر کے اور اپنے آپ کو تقویٰ کی راہوں پر چلاتے ہوئے تم جو تمہارے سے نسل پیدا ہونی ہے اس کی تربیت کس حد تک اچھی کر رہے ہو۔ دنیا کے وارث تو نہیں بنا رہے تم، یہ دیکھو کہ تمہارا مقصد تو دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہے۔ بس ایسی نسل پیدا کرو جو دین کی وارث بننے والی ہو، ایسی نسل پیدا کرو جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والی ہو، ان کے بعد مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرنے والی ہو، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرنے والی ہو۔ ایسی نسل پیدا کرو، ایسی مائیں بنو جن کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، جن کے بچے نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اپنے عمل بھی اس طرح رکھو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہترین جزا دے۔ قرآن کے احکامات کو سامنے رکھو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس ایک آیت میں ہی 2 مرتبہ تقویٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو پہلی آیت تلاوت کی ہوئی ہے یہاں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر تقویٰ ہو تو کبھی مسائل اتنے نہ بڑھیں جتنے اب بڑھ رہے ہیں۔ لڑکے بھی ماحول کے بعد اثر سے بچنے کی کوشش کریں گے جب نیک لڑکی کی تلاش میں ہوں گے، تو پھر لڑکوں کو خود بھی نیکی کی طرف مائل ہونا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑکے تو آوارہ گردی میں مبتلا ہوں اور نیک لڑکیوں کی تلاش ہو۔ خود بھی جب نیک لڑکی کی تلاش ہوگی تو تقویٰ پر چلنا ہوگا۔ لڑکیاں بھی جب یہ دیکھیں گی کہ ہمارے رشتوں کی بنیاد نیکیوں پر ہے، تو پھر وہ اپنی دنیاوی خواہشات کے بجائے اپنے
غیر ضروری فیشنوں کے بجائے ایک حد تک فیشن بھی جائز ہے، لباس کی خوبصورتی بھی جائز ہے، سنگھار بھی جائز ہے، لیکن جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ یہ پھر تقویٰ سے دور ہٹا کے لے جاتا ہے۔ تو جب لڑکیوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے رشتوں کے معیار کیا ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ نیکیوں پہ قائم ہوں گی۔ تو یہ دو طرفہ عمل ہے، لڑکیوں کو بھی نیکیوں کے قدم مارنے ہوں گے اور لڑکوں کو بھی، اور ان کے ماں باپ کو بھی اس طرح توجہ دینی ہوگی کہ ہمارے بچے ایسے نیک ماحول میں پلیں بڑھیں جہاں تقویٰ سب سے مقدم ہو۔ صرف عہدوں اجلاسوں اور جلسوں پر یہ عہد دہرا دینا کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں کافی نہیں ہوگا، بلکہ اپنی عملی زندگی اس طرح بنانی ہوگی کہ جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والی ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین بھی ہو اور اس کے احکامات پر نظر بھی نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ وہ سب طاقتوں کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کل پر نظر رکھو ورنہ تمہارے عمل جو ہیں بے فائدہ ہیں، تو پھر کل پر عمل رکھنے کی نظر رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے گئے نیک اعمال ہی بچائیں گے، ایسے نیک اعمال جو خالصتاً خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کیے گئے ہوں۔ بس اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے ہر ایک کو کہ کیا ہمارا ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے یا صرف دنیا دکھاوے کے لیے۔ کچھ عرصہ ہوا میں نے خطبے میں ایک لمبی حدیث سنائی تھی، اس میں ہر عمل جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کہیں فرشتوں نے اس کو روک دیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں تھا، اور کہیں خدا تعالیٰ نے روک دیے۔ بس ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بنانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور پھر یہ دعا کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو، جھگڑوں کی صورت میں اپنے حق میں فیصلے کروا سکتے ہو، لڑکی بھی اپنے ناجائز حقوق چرب زبانی کے ذریعے سے لے سکتی ہے، لڑکے بھی اپنے ناجائز حقوق چرب زبانی کے ذریعے سے لے سکتے ہیں، لیکن اگر تقویٰ ہو تو اللہ ماشاء اللہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ناجائز طور پر حقوق کی کوشش ہو، ہاں کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہو تو ہو، ناجائز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مانا ہے، اس شخص کو مانا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کا مامور کر کے بھیجا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نبی کا درجہ دے کر اس زمانے کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ بندے اور خدا میں جو دوری واقع ہو گئی ہے اسے ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے، تقویٰ کی راستوں کی نشاندہی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہ سمجھی اور دنیا کو اور اس کی جاہ و حشمت کو اور اس کی چکا چوند کو سب کچھ سمجھ لیا تو پھر احمدی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مخالفین احمدیت سے بھی ہم مارے کھائیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ احمدی ہوئے، اس پر احمدیت پر عمل بھی نہ کیا، مخالفین سے مارے بھی کھائیں، گالیاں بھی سنیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی نیکیوں سے ہٹے ہوئے میں شمار ہوئے۔ آپ میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو پاکستان سے اس وجہ سے ہجرت کر کے آئی ہیں کہ وہاں حالات اجازت نہیں دیتے۔ آج حالات احمدیوں کے حق میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ یہاں اس ملک میں آ کر یہاں کی حکومت نے آپ کو رہنے کی اجازت دے دی۔ اس فضل کا شکرانہ یہی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے تقویٰ میں قدم آگے بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ دنیا کے
جو جاؤ حشمت ہے اس سے متاثر ہو کر اس میں ڈوب جائیں۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، کس درس سے ہم میں پاک انقلاب پیدا کرنے کے لیے آپ نے ہمیں نصائح فرمائی ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت کے لوگ میرے مرید ہو کر مجھے بدنام نہ کریں۔ بس دیکھیں کیسا درد ہے، ہمیں اپنے حالتوں کے جائزے لینے ہوں گے۔ یہ باتیں جو میں آپ عورتوں کے سامنے کر رہا ہوں یہ مردوں کے لیے بھی ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، بلکہ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے MT کے ذریعے سے ساری دنیا میں جو بھی سننے کی خواہش رکھتا ہے وہ سنتا ہے۔ بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورتوں میں ذکر ہو رہا ہے تو ہم بہت نیک ہیں اور ہماری بیویاں ہی خراب ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے، کیونکہ تکبر جو ہے یہ بھی تقویٰ سے دوری پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بھی تقویٰ نہیں ہے۔ ہر ایک کو عاجزی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں مردوں پر الزام لگا دیتی ہیں، تو دونوں طرف تقویٰ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہوگا تو کبھی یہ الزام تراشیاں نہیں ہوں گی اور گھریلو زندگیاں پیار اور محبت سے گزرنے والی ہوں گی، اور یہی ایک خوبصورت گھرانے کی ایک اچھی نشانی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں مردوں عورتوں میں بھی، اور بعض دفعہ 2-3 بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے، یا عورتیں خلا لیتی ہیں بعض مجبوریوں کی وجہ سے۔ یعنی میں کہتا ہے ناجائز خلا لیتی ہیں۔ بعض مردوں کے ظلم ایسے ہیں کہ بالکل جائز ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی خاطر پھر قربانیاں عورتوں کو بھی دینی چاہیے اور مردوں کو بھی دینی چاہیے۔ معمولی اختلافات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح نوجوان جوڑے ہیں، وہ ابتدا میں بھی بعض دفعہ کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ کار ہے، جو یہاں کی ماحول میں مذہب سے دوری کی وجہ سے تو پیدا ہو گیا ہے، لیکن ایک احمدی مسلمان کو جو اپنے آپ کو اس زمانے میں سب سے زیادہ دین سے قریب سمجھتا ہے، اس میں یہ باتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک مثال میں نے دی ہے رشتے کی۔ تقویٰ صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ قرآن کریم میں جیسا کہ میں نے کہا تھا بے شمار احکامات ہیں، اور ہر قدم اور زندگی کے ہر پہلو پر احکامات ہیں، وہ سب ہمارے مد نظر ہونے چاہیے۔ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا ہی تقویٰ کے پر چلنے کے قابل بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ جسے کم سمجھا جائے۔ جو احکام قرآن کریم میں بیان ہو گئے، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ان پر عمل کرنا اور ان کو بجا لانا ایک مومن اور ایک مومنہ پر فرض ہے۔ مثلا نماز کا ایک حکم ہے، عبادت کا حکم ہے، تو یہ جس طرح فرض کیا گیا ہے اور جس عمر میں فرض کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ عورت گھر کی نگران ہوتی ہے، حدیث شریف میں آیا کہ عورت گھر کی نگران ہے۔ اگر خود عبادت اور نمازوں کی پابندی ہوگی، خود قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی ہوگی، خود دین سیکھنے کی طرف توجہ کی پابندی ہوگی، تو بچے بھی اس وقت توجہ دیں گے۔ بعض دفعہ بعض عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے خامن اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ اگر نہیں دیتے تو ان کو بھی توجہ دلائیں،
یہ بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور اگر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ذریعے سے موقع دیکھ کے ان کو توجہ دلائیں کہ دیکھو کہ تمہارا عمل صرف تمہارے تک محدود نہیں بلکہ تم اگلی نسلوں کو بھی بگاڑ رہے ہو. بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہر موقع پر عورت کو اس بات کی توجہ دلاتی ہے کہ اس نے نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اپنی نسل کے لیے بھی قربانی دے کر دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے, اپنی عبادتوں کو کے معیار حاصل کرنے ہیں. پھر عورتوں کے احکامات میں سے ایک حکم پردے کا ہے. یہ کوئی 1400 سال پہلے کا حکم نہیں تھا, قرآن کریم کا حکم ہے جو ایک زندہ کتاب ہے, اور آج بھی اسی طرح یہ جاری حکم ہے جس طرح 1400 سال پہلے جاری تھا. پردے کا مقصد حیا اور عورت اور مرد کا بے جا ملنا جلنا ہے, بد خیالات سے دوری ہے, تقویٰ پر چلنا ہے. بس ہر عورت کو اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا اس کا حیا کا معیار وہ ہے جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے, کیا بلا وجہ نامحرموں سے ملنا جلنا تو نہیں ہے. پھر بد خیالات ہیں, تو بد خیالات میں نوجوانوں میں خاص طور پر آج کل کی فلمیں بہت کردار ادا کر رہی ہیں. گو کہ بعض بڑوں کے بارے میں بھی شکایتیں آتی ہیں, خاص طور پر مردوں کے بارے میں, اور گھر اس لیے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر یا فلموں پر ٹی وی پر بیٹھ کر بےہودہ اور لغو فلمیں دیکھی جاتی ہیں. اس وجہ سے بھی بے حیائی عام ہے آزادی کے نام پر. یہاں ایسی فلموں سے کبھی پاک خیالات نہیں ہو سکتے. یہ فلمیں بنانے والوں کو یا چلانے والوں کو ایم ٹی اے وغیرہ ٹیلی ویژن وغیرہ پر, اللہ نہ کرے کبھی ایم ٹی اے پر ہو, خود بھی یہ خیال ہے کہ یہ گندی چیزیں ہیں. اس لیے علاوہ ڈرامے فلموں کے ایسی گندی فلموں کے بارے میں بھی یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ بچوں کے سامنے نہ دیکھی جائیں. یا بعض سائٹ ہیں جو لکھا ہوا آتا ہے ان کو لاک کر دو بچوں کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے نقصانات کا اندازہ ان کو بھی ہے, لیکن ایک ظاہری آزادی کے نام پر بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے. جس معاشرے میں یہ گند دکھانے کی حالت ہو وہاں تقویٰ کہاں رہ سکتا ہے. اس لیے اس معاشرے میں رہ کر ایک احمدی عورت کو, ایک احمدی بچی کو, ایک احمدی مرد کو اور ایک احمدی جوان کو بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. پھر لباس کے فیشن ہیں. ہر احمدی عورت اور لڑکی کو یاد رکھنا چاہیے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, فیشن کریں, ایک حد تک جائز فیشن کریں, لیکن بعض ٹائٹ جینز اور بلاؤز پہنتی ہیں, ٹی شرٹ یا پہن لیں گے ان کے ساتھ, تو عورت کے تقدس کو پامال کر رہی ہوتی ہیں. ایسا لباس تو گھروں میں مردوں کے سامنے بھی جن سے پردہ جائز نہیں یا جن سے پردہ نہیں ان کے سامنے بھی نہیں پہننا چاہیے. کجا یہ کہ غیر مردوں کے سامنے ایسا لباس پہن کے آیا جائے. خاص طور پر نوجوان نسل کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ لباس اور ماحول خیالات پر بد اثر ڈالتے ہیں اور اچھا بھی اثر ڈالتے ہیں. جین پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, کبھی میں نے نہیں روکا, لیکن اس کے ساتھ لمبی قمیض ہونی چاہیے, کم از کم گھٹنوں تک. مجھے یہاں سے کسی نے لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ آپ یہاں آ رہے ہیں تو آپ کے سامنے بعض ایسی عورتیں بھی آئیں گی جنہوں نے باہر نکلتے ہوئے کبھی سر پہ دوپٹہ بھی نہیں رکھا, لیکن بڑے نقاب اور برقعے سلوا لیے انہوں نے پہننے کے لیے. تو اگر صرف اس لیے ہے کہ مجھے دکھانا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری تمہارے پر نظر ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اس سے مجھے خبر ہے، دلوں کو میں جانتا ہوں۔ ہاں اگر یہ خیال ہے کہ اس وجہ سے ہمارا شرم اور حجاب جو ہے وہ ذرا ختم ہو جائے اور ہم برقع پہن کے ایک دفعہ جائیں گے، 2 دفعہ جائیں گے، 3 دن جائیں گے، 10 دن جائیں گے سامنے، تو ہمیں عادت پڑ جائے گی اور مستقل حصہ بن جائے گا ہماری زندگی کا، تو پھر یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا ہر عمل خدا تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، کسی بندے کے لیے نہیں۔ اگر ایک احمدی لڑکی اور عورت تقویٰ پر چلنا چاہتی ہے تو اپنے لباس کا خیال رکھنا ہوگا، اس کو حیادار بنانا ہوگا، باپرد بنانا ہوگا، ورنہ ماحول کا اثر جو ہے کوئی بعید نہیں کہ اسے بھی گندگیوں میں کھینچ کے لے جائے۔ اس وقت نہیں کہ میں قرآن کریم کے تمام احکامات کیا ان کے کچھ حصوں کا بھی بیان کر سکوں کھول کر۔ بہرحال ایک احمدی سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ تقویٰ میں ترقی کرے اور ترقی کے لیے قرآنی احکامات کی تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہیں تلاش کرے، اور اس کے لیے ایک جد و جہد اور کوشش ہو۔ آج جماعت احمدیہ کے افراد ہی نہیں، جماعت احمدیہ کے افراد ہی ہیں، عورت اور مرد، بچے اور جوان اور بوڑھے، جو دنیا کی اصلاح اور رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آج احمدی ہی ہیں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق پیدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سے احمدی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اگر یہ میں مثالیں دی ہیں چند، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اکثریت ایسی ہے جو نعوذ باللہ دین سے دور ہٹی ہوئی ہے۔ اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی ہے، لیکن ہمارے اندر معمولی تعداد بھی ایسی ہو جو دین پر نہ چلنے والی ہو تو باقیوں کو بگاڑ سکتی ہے، اور پھر فکر اس وقت بڑھتی ہے جب یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہی ہو۔ بس اب آج کل کے مسلمانوں نے بند کر دی ہے، تو انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کیا کرنا ہے۔ بہرحال کہتی ہیں تاہم مسیح علیہ السلام کو دیکھنے کی یہ تعبیر معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی خواب دیکھنے والے کو حکمت اور نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ پھر مجھے MTS دیکھنے سے معلوم ہوا کہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ مسیح موعود علیہ السلام تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی۔ پھر بشکیک صاحبہ الجزائر کی کہتی ہیں بیعت سے قبل میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام سے قبل بہت سے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آج جو انسانیت کی حالت اور جو فساد برپا ہے وہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا، کیونکہ نہ تو اب اخلاق باقی رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اسلام کی صحیح طور پر پیروی کرتا ہے۔ میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ کسی رسول کو امت کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمائے۔ ایک دن میرے احمدی بھائی، اب یہ دیکھیں ایک طرف بعض ہم میں سے کس طرف جا رہے ہیں اور دوسری طرف غیروں میں سے بعضوں کو دین کی کتنی فکر ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے احمدی بھائی عبدالعلی بشکیت نے مجھ سے نزول عیسیٰ، جن اور نملہ کی حقیقت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ ان کے یہ خیالات مجھے بہت بھائے اور میں ایک کشش محسوس ہوئی۔ پھر میں نے اپنے بھائی کی ٹیبل پر کچھ فائلیں دیکھیں، انہیں پڑھ کر تو میں جیسے ایک نہایت خوبصورت دنیا بلکہ کسی جنت میں پہنچ گئی۔ جیسے جیسے میں نے ان باتوں کا مطالعہ کرتی گئی میرا نفس دھلتا چلا گیا۔ دن کو میں کام پر جاتی لیکن میرا دھیان ان کتب میں اٹکا رہتا۔ پھر میرے بھائی نے مجھے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور سمجھایا کہ آپ ہی مسیح موعود بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دیگر اسلامی جماعتیں جو صرف
قتل و فساد کی تعلیم دیتی ہیں، ان کے طرز عمل کے بارے میں بتایا تو میں کبھی اطمینان حاصل نہ ہوا تھا۔ اس طرح مولویوں کے چینل بھی مجھے بالکل نہیں بھاتے تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چہرہ ایسا نورانی ہے کہ جسے دیکھ کر انسان پہلی نظر میں گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اب سب سے اتنے الگ اور ممتاز نظر آتے ہیں جیسے اندھیرا اور روشنی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ میں نے کہتی استخارہ کیا، خواب میں دیکھا کوئی میرے اندر سے بلند آواز میں کہہ رہا ہے کہ یہی مہدی ہیں، یہی امام مہدی ہیں۔ اس آواز کے سبب سے میں ساری رات ٹھیک سے سوئی نہیں اور اپنے آپ سے کہتی رہی کہ میں بیعت کرتی ہوں، اور میری طبیعت میں سکون و اطمینان پھیل جاتا، اور مجھے یہ بھی خوف دامن گیر رہا کہ کہیں بیعت سے پہلے مر نہ جاؤں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعت کی توفیق دی۔ اب میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ کرتے بھی ہیں یہ لوگ۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ بھی قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ جو ہر بچی کو اگر اردو پڑھنے نہیں آتی تو انگلش میں جو لٹریچر میسر ہے اس میں پڑھیں، اور جن کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ اس میں پڑھیں، تبھی اپنی اصلاح کر سکتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہی ملتی ہے۔ پھر ایک یمن کی نو بایا احمدی ہیں، کہتی ہیں میرے والد ایک عالم دین تھے، وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ امام مہدی کے ظہور کی جملہ علامات پوری ہو چکی ہیں، اگر میری وفات کے بعد امام مہدی ظاہر ہوں تو ان کی بیعت ضرور کرنا۔ تو میں ان سے پوچھتی کہ وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ ٹی وی کے ذریعے سے ظاہر ہوں گے، اور ان کو سارا زمانہ دیکھے گا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد میں ایک مرتبہ چینلز بدل کر دیکھ رہی تھی کہ مجھے MTA مل گیا، جس کے ذریعے مجھے امام مہدی کے ظہور کی بشارت ملی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو میرے والد صاحب نے بتایا تھا وہ پورا ہوا۔ میں نے استخارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا، اور میں نے اور میری والدہ نے بیعت کر لی۔ پھر تنزانیہ کی ایک خاتون ہیں، افریقہ کو کہتے ہیں لوگ کہ ان پڑھ لوگ ہیں، وہاں کی ایک بڑی عمر کی غیر احمدی عورت ہماری مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئیں، اور نماز جمعہ کے بعد مولم صاحب کے گھر چلی گئیں۔ وہاں کمرے میں بٹھایا، وہاں کیلنڈر جماعت احمدیہ کا لگا ہوا تھا دیوار پر، ایک بڑی تصویر تھی اس پر۔ عورت نے پوچھا یہ کس کی تصویر ہے؟ کیلنڈر پر حضرت مسیح علیہ السلام کی اور خلفاء کی تصاویر تھیں۔ اس خاتون نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ کون ہے؟ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ مسیح موعود اور مہدی امام وقت ہیں، تو اس عورت نے کہا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد خاتون نے بیعت کر لی۔ بس صرف یورپ میں ہی نہیں، افریقہ میں بھی اور ایشیا میں بھی اور دور دراز علاقوں میں بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ اگر نیک نیتی سے دعا کی جائے، جو غیر ہیں ان کی اگر رہنمائی فرما رہا ہے، تو جنہوں نے قبول کر لیا ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کو، ان کی کس قدر رہنمائی فرمائے گا، ان کو کس قدر توجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے راستوں کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ بس اس کے لیے کوشش کی بھی ضرورت ہے، جو ہمیں ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ہماری ہر وقت نظر رہنی چاہیے، بجائے ادھر ادھر کے چینل دیکھنے کے۔ ایک وقت کم از کم ایسا ضرور رکھیں جب MTA کے خاص پروگرام بھی دیکھا کریں جو آپ کی تربیت کے لیے بہتر ہوں۔ یہ دنیا ہمارے لیے کل اثاثہ نہیں ہے، یہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول اگر مقصد ہوگا تو دلوں کی تسلی ہوگی، اور نہ صرف اس دنیا میں اطمینان نصیب ہوگا، بلکہ اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کی آغوش میں انسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ دنیاوی خواہشات کے بجائے ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی تڑپ رکھنے والے ہوں، ہمارے گھر بھی جنت کا نمونہ ہوں، اور اخروی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہم بنیں۔
دعا کر لیں. آمین.